السلام علیکم، خبرار پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہم اکثر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود اپنی محنت شاقہ سے، اپنی کنسسٹنسی سے اور اپنی ذہانت سے وہ مقام حاصل کیا جو اپیرنٹلی ناممکن تھا. ایسی کہانیاں ریگز ٹو ریچز کے عنوان سے پوری دنیا دہراتی ہے، اور آج میں آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروا رہا ہوں وہ ریگز ٹو ریچز کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی کہانی سن کے، ان کی محنت، ان کی لگن، ڈٹرمنیشن، ان کا حوصلہ اور ان کی بہادری، یہ سارے قصے سن کے میں مجبور ہو گیا ان کے ساتھ دوستی کرنے پر. اور یہ وہ دوستی ہے جو بہت قیمتی ہے، میرے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. چودھری ارشد، لاہور سے ان کا تعلق ہے. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پورے یو کے میں اپنے فیلڈ، جس کی ڈیٹیلز یہ خود آپ کو بتائیں گے، یہ بے تاج بادشاہ ہیں. ان کا پروڈکٹ انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہے. لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس پروڈکٹ کی پہلی اینٹ کس مقام پر، کس عمر میں اور کن حالات میں رکھی گئی. جوہر صاحب، میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف سٹوری بیان کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات میں انٹروڈیوس کروں ان کے صاحبزادے زہیب ارشد سے. زہیب ارشد ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو والد کی جو میراث ہے وہ سب سے زیادہ انہوں نے پائی ہے، کہ میں نے انہیں ہمیشہ ٹیکنیکلٹیز میں گم دیکھا ہے. ویری پرومسنگ، ویری آؤٹ اسٹینڈنگ ینگ بوائے. زہیب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اور چودھری صاحب سے شروع کرتے ہیں. لیں جناب اپنی زندگی کا سفر. سر، یہ آپ کی محبت ہے. آپ جیسے عظیم لوگ اگر کسی قابل سمجھیں تو یہ آپ لوگوں کی عظمت ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آپ قومی اثاثہ ہیں، اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ. سر، میں نے زندگی کا سٹارٹ جو ہے وہ انتہائی تنگی میں اپنے ارد گرد ہر طرح کی مشکلات کو دیکھا. شروع ہو گیا بڑی چھوٹی عمر میں محنت بھی کرنی، اور ساتھ اسکول پڑھنا بھی شروع کیا. لیکن بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، تو لاہور اپنا ساندہ سے، یہ جو ہے آپ کا جس کو اب ناصر باغ کہتے ہیں، گول باغ، اچھا اچھا. اس کے سامنے خزانہ گیٹ اسکول میں جانا ہوتا تھا میرا، گورنمنٹ کالج کے پاس. جی. تو وہاں اتنا صبح صبح بھاگ دوڑ کے پہنچنا، اور کیونکہ یسٹرڈے آئی بین ڈوئنگ سم جابس، تو اس طرح کر کے چلتا رہا سلسلہ. لیکن اس سے بھی پہلے جو ہے بڑی چھوٹی عمر میں اٹیچ تھا اپنے ماموں جان کے ساتھ، بہت چھوٹی عمر سے. تو انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا. تو ان کا تھا اپنا ریڈیو، ٹیلی ویژن، پنکھے، یہ الیکٹریکل قسم کی کرشن نگر میں ایک دکان تھی. تو اسی میں ان کا دوست، ان کے دوست بھی میرے دوست. تو اس طرح بہت چھوٹی عمر میں نے ریڈیو کی کوئی نہ کوئی کام، کوئی ٹانکے لگانے، کوئی اس میں ڈوری ہوتی تھی جس سے سوئی چلتی ہے وہ ڈال لینی، وہ سیکھ لیا. پھر ٹانکے لگانے. پھر بڑا ایک رواج آیا، ایک بینڈ کا ریڈیو سستا لے کے، کوئی 50-60 روپے کا. تو اس کو اگر کوئی 2 بینڈ کر دے تو 150 کا ہو جاتا ہے. تو اس کے 10-15 روپے لے کے تو اس کو 2 بینڈ کرنا، تو اس میں شارٹ ویو کے بھی اسٹیشن آ جائیں. اس طرح کرتے کرتے زندگی چلتی رہی. ایجوکیشن کہاں تک تھی؟ انفارچونیٹلی میٹرک سے آگے میں نہیں جا سکا. سو دیٹ واز اینڈ، کیونکہ میں نے کام کرنا تھا، فیملی کو پالنا تھا. تو اس سے بھی پہلے جو ہے، جو میں نے پہلا بزنس کیا، ہماری مہربان جو حکومتیں رہی ہیں وہ بہت ہی مہربان رہی ہیں. تو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ راوی کے اس پار سے چاول لاہور میں نہیں آ سکتا. دیٹ واز انلیگل، بینڈ. تو دریائے راوی اس وقت بہت بہاؤ تیز تھا اس کا. تو ایک بیڑی، سگیاں پل اب جہاں پر ہے، وہاں سے بیڑی دریا کراس کرتی تھی. تو بیڑی میں مفت بیٹھ کے ادھر جانا، وہاں سے چاول خریدنے، 10 کلو چاول سر پہ رکھنے، تو ادھر آ کے لاہور والی سائڈ پہ تو بیچ دینے. اس میں کوئی 1-1.5 کلو چاول بچ جانے تو ہم سب نے کھا لینے. زندگی جو ہے وہ ٹیکنیکل مائنڈ تھا میرا. تو پھر میرا سم ہاؤ جو سٹارٹ تھا پراپر لائف کا، وہ بلال گنج سے شروع ہوا. تو بلال گنج جیسی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا میں یونیورسٹی شاید ہی ہوگی. ٹھیک.
جس میں ایک بندہ آ کے تو میگ ایئر کرافٹ کا پارٹ مانگتا ہے, ایک کسی امریکن بلڈوزر کا پارٹ مانگتا ہے, ایک مورس گاڑی کی گراری مانگ لیتا ہے, ایک آ کے, تو سارے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے میں وہ جانتا ہوں سب کچھ. سو ایونچولی بندہ وہ جاننے لگ جاتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے دیٹ واز اسٹارٹ. تو مجھے بہت جس چیز نے اٹریکٹ کیا, انسپائر کیا, دیٹ واز ہائیڈرولکس. ٹھیک. وہ ہائیڈرولکس جو ہے اس وقت پاکستان میں بالکل نئی چیز تھی, کوئی جانتا نہیں تھا. تو اس میں پھر کافی دور تک گیا. تو الحمدللہ یہاں تک بات ہوئی کہ بڑی بڑی کمپنیاں مجھے کال کرتی تھی, 1-2 گھنٹے کی جاب, دے یوز ٹو پے می ویری گڈ. تو اس طرح کرتے کرتے اپنا ہائیڈرولک پمپس, ویلو, سلنڈر, یہ وہ سارا کرتے کرتے پھر گیئر باکس, جو بھی مشینری تھی, کسی بلڈوزر کی مشینری پائپ بنانے میں لگ گئی, کسی ٹریکٹر کا کوئی گیئر باکس جو ہے وہ سریا پالش کر رہا ہے. سر سب کرتے کیا تھے آپ, چونکہ کوالیفائڈ تھے نہیں, ایجوکیشن تھی نہیں, تو کیا ریورس انجینئرنگ کرتے تھے, اس کو کھولتے تھے؟ اس کو کھول کے میں سمجھتا تھا کہ واٹ از اٹ, اور اس کی کیا مطلب ہے, یہ کیسے بنا ہے اور کیا کر سکتا ہے. جس جاب کے لیے بنا ہے وہ تو ہے, اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتا ہے, کیونکہ انڈسٹریل اکوپمنٹ وہاں پر اویلیبل نہیں تھی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ زیٹر ٹریکٹر کا جو گیئر باکس ہے اس سے لوگ پائپ بناتے تھے کھینچ کے. تو اسی طرح کسی بلڈوزر کا لے کے تو اس سے بڑے سائز کا پائپ بناتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا وہ مختلف چیزیں کسی اور کام کے لیے بنی ہوئی کسی اور جگہ استعمال انڈسٹری میں ہوتی تھی. تو اسی طرح کرتے کرتے ایک چھوٹا سا واقعہ, تھوڑا سا بدمزگی والا بھی ہے, محنت میں بہت کرتا تھا. تو میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے تو ایک اپنا جوڑا سلوایا, بڑی خوبصورت پینٹ شرٹ. تو اگلے دن میں کام پہ آیا تو سارا وہ کام تھا کالے تیل والا, ہاتھ منہ کالا کرنا. تو میرا جی نہ چاہے کہ میں کپڑے بدلوں. ماموں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ٹائم ضائع کر رہا ہے, اور میں اپنی اندر اس ایک خوشی میں ہوں کہ میں نے یہ نئے کپڑے پہنے, تو میں اتارنا نہیں چاہ رہا. تو وہ انہوں نے اٹھ کے نہ اچھا باتیں سنتے سنتے ایک دم کالے تیل میں ہاتھ مارے اور میرے پورے مل دیا, انہوں نے ڈیزائن بنا دیا. بہرحال پھر ڈسپیوٹ بھی رہنے لگی. اس کاروبار کو سٹارٹ میں نے کیا, تو ڈسپیوٹ کرتے کرتے پھر میں علیحدہ ہو گیا. پھر میں کراچی چلا گیا, ایک دوسرے ہمارے رشتے دار تھے, وہ بھی ماموں لگتے تھے, ان کی ٹرانسپورٹ کمپنی تھی, ٹریلر چلانے, بلڈوزر ریپیئر کرنے, کرینیں چلانی. میں کوئی کام چھوڑا نہیں, بڑے بڑے ٹریلر کے, ہیوی لوڈڈ ٹریلر جس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ٹائر چینج کرنے کا. تو زمین میں قبر کھود کے تو ٹائر نیچے گرا کے پھر وہ باہر نکالنا, پھر دوسرا ٹائر, لمبی کہانی. لیکن جو بھی کیا آنیسٹلی کیا. آپ کے وہ ماموں زندہ ہیں؟ نہیں, وفات پا چکی ہیں. انہوں نے روٹوکوپ دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ نہیں. اچھا, اس سے پہلے انتقال ہو گیا تھا. اب آئیے, انگلینڈ کب آئے اور کن حالات میں؟ انگلینڈ کچھ ایسا ہوا کہ جیسے انڈسٹریل سامان کی بہت ضرورت تھی پاکستان میں, ہر طرح کی مشینری. ادھر ہماری خوش قسمتی, قومی خوش قسمتی کہ مارگریٹ تھیچر نے نا پلان کیا کہ ساری انڈسٹری کو ریوائز کیا جائے. سو مارگریٹ تھیچر نے یہ انڈسٹری سے کہا کہ تھرو یور اولڈ مشینز آؤٹ اینڈ بائی لیٹسٹ نیو مشینز اینڈ گورنمنٹ ول پرووائڈ یو گرانٹ. لون نہیں, گرانٹ. سو لوگوں نے وہ فٹافٹ مشینیں باہر پھینکنا شروع کر دی. تو اس کی میجورٹی آف دوز مشینز وینٹ ٹو پاکستان, جن کا بہت کردار ہے پاکستان آج جس جگہ پہ انڈسٹری ہے اس میں ان سب چیزوں کا بہت کردار ہے. تو اس سلسلے میں چونکہ انڈسٹری سے بھی جڑا ہوا تھا تو میں یہاں آ گیا مشینری خریدنے. تو یہاں سے مشینری خرید کے میں لے جاتا تھا, 1 کنٹینر 2 کنٹینر 3 کنٹینر فل کیے, ادھر جا کے بھیج دیے. بیچ کے جب واپس ادھر آتا تھا تو پاؤنڈ کی قیمت زیادہ ہو چکی ہوتی تھی, 27 روپے فی پاؤنڈ تھا. تو آہستہ تھا جو منافع ہو وہ پاؤنڈ کی قیمت بڑھ جائے تو پھر بات نہیں کی بھائی. اس طرح کرتے کرتے ٹائم گزرتا گیا. بڑی محنت سے میں نے انڈسٹریل چیزیں اکٹھی کرنی, ادھر جا کے پھر بیچنے کا مسئلہ, بیچ دیا تو واپس پاؤنڈ مہنگا ہو گیا. تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی اور کام کروں جو ایزی ہو.
تو میں نے پرانے ریفریجریٹر جو ہے نا وہ خریدنے شروع کر دیے یہاں سے. وہ خرید کے تو پاکستان لے جا کے تو ان کو سروس کر کے تو میں نے کہا غریب ملک ہے تو اور بہت سارے غریب ملک یہاں سے خریدتے تھے, میں بھی لے جا کے پاکستان بیچوں گا. ریفریجریٹر جو ہے پاکستان لے جانا, اب ایک انتہائی غریب ملک, مقروض ملک, اس میں پرانے فریج امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. یہاں پر آپ جو مرضی منگا لیں, جرمنی میں آپ کہیں سے, امریکہ میں کہیں سے کچھ بھی منگا لیں, کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو نیا منگانا پڑے گا کیونکہ بہت ریچ ہے نا IMF کی مہربانی سے, لہذا وہ امپورٹیبلٹی اس کی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں. اسکول کے زمانے سے جب جیومیٹریکل ڈرائنگ پڑھائی گئی مجھے 9th کلاس میں, تو مجھے شوق ہوا. ہمارے گھر میں بجلی نہیں تھی, چھوٹا سا لکڑی کا ڈرائنگ بورڈ لے کے, وہ اسکیل جو ہوتے تھے 8, وہ میجرنگ اسکیل جو ABCD 8 تک, تو وہ لے کے میں نے ڈرائنگ بنانا شروع کی. پہلی ڈرائنگ میں نے بنائی ایک ہائیڈرولک جیک کی, ٹرک اٹھانے کے لیے. وہ جیک بنایا, کامیاب, فرسٹ کلاس. مارکیٹ جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے, وہاں کا نظام جو ہے وہ کسی کو ہیلپ کرنے کی بجائے اس کو لوٹنے پر زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے. بہرحال فیل ہو گیا, چھوڑ دیا. پروڈکٹ کامیاب ہو گئی, دل ٹوٹ گیا, نہیں کیا. اس کے بعد پھر مجھے شوق تھا کہ جو کچھ زندگی میں سیکھا کہیں انجینئرنگ میں اس کو, کسی چیز کی مینوفیکچرنگ میں اس کو استعمال کروں. دیکھا نا, اللہ محنت ضائع نہیں کرتا, آگے چل کے چینلائز کر دیا اس کو. تو میں ٹریڈنگ میں بالکل کامیاب, لیکن مینوفیکچرنگ میں نے جتنی دفعہ اٹیمپٹ کی فیل. سو ایونچولی میں نے کہا بندیا اللہ دی اجازت نہیں تمہیں مینوفیکچرنگ دی, forget it. جس نے ڈیسائیڈ جب میں نے کر لیا کہ میں مینوفیکچرر نہیں بن سکتا, تو اوپر سے حکم آیا کہ تم مینوفیکچرر ہو. واہ, ڈیسٹنی تھی نا. بس وہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ایسی کہ پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا نہیں تم ہی مینوفیکچرر ہو. تو جتنا زندگی کا تجربہ تھا وہ سارا استعمال کرنے کا مجھے موقع مل گیا. تو میں نے ایک کباب مشین بنائی لاہور میں بیٹھ کر, جس کا نام رکھا روٹو کباب. وہ کباب روٹیٹ کرتا تھا, تو وہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ کمپنی پروڈکٹ کا نام کیا ہونا چاہیے. تو پروڈکٹ کا نام ہو گیا روٹو کباب, کیونکہ کباب روٹیٹ کرتا ہے. وہ بڑی بیوٹیفل چیز بنائی میں نے, کوئی 1.5 سال لگا مجھے اس کی پرفیکشن میں. وہ چیز پرفیکٹ ہو گئی, میں امپرفیکٹ ہو گیا, میرا سارا سرمایہ بالکل زیرو ہو گیا. کیوں؟ اس کے اوپر اتنا خرچہ آیا, اس کی ڈیولپمنٹ کرتے کرتے یہ نہیں ٹھیک, جو مجھے مشورہ, جب انسان کا وقت برا ہوتا ہے اس کے سارے مشیر اس کو دھکا دیتے ہیں غلط سائڈ پہ. تو وہ ہوتا گیا وہ سارا کر کے, لیکن میں لگا رہا اس مشین کی پرفیکشن پہ. وہ آپ دیکھیں گے, ہمارے پاس ادھر آفس میں پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح ایک شیلڈ کو کوئی 16 بینڈ کس طرح کسی نے دیے, کیا کیا, اور چھوٹی سی جگہ پہ ایک مشین بنائی. مشین واز ایبسلیوٹ سکسیسفل. ابھی بھی وہ مشین کتنے سال ہو گئے زہیب؟ 30-35 سال تو ہو گئے میرے خیال سے. 98 میں بنائی تھی, 99 میں سوری. تو ابھی 27 سال سے وہ مشین یہاں چل رہی ہے. اچھا, واہ واہ. اور جس بندے نے اس کے اوپر کباب بنایا کہتا میں کوئی اور چیز کو طریقہ ہے ہی نہیں مجھے سمجھنا, اتنا پرفیکٹ کباب اس کے اوپر بنتا ہے. تو وہ بھی کسی دن جو ہے نا آفتاب صاحب کو کہیں وزٹ کرائے, اب اس کے اوپر بنتا ہوا کباب دکھائیں. نہیں, وہ کباب کھائیں گے بھی ہم. وہ جو ہے ڈسٹنس بزنس جو ہے نا وہ نہیں چل سکتا. پاکستان بیٹھ کے جتنی میں نے یہاں مشینیں بھیجیں, بائی ایئر بھیجیں, جس کو چاہیے اس کو ابھی چاہیے, تو مجھے پیسے نہیں چاہیے. سو اس طرح کرتے کرتے وہ سارا خراب ہو گیا. تو میں نے پھر اس کا کیا مطلب مجھے پیسے نہیں چاہیے؟ مجھے پیسے دیتا ہی نہیں تھا کوئی. مشین ادھر آ گئی, پیسے ادھر نہ جائے. اچھا, کیوں؟ بس لوگوں کا مزاج ہے, اچھا ابھی بکی نہیں, ابھی یہ ہو گیا, ابھی وہ ہو گیا, اس طرح کر کے ٹرسٹ کر لیتے تھے. بہرحال میرا ایم تھا مشین کی پرفیکشن, بس وہ میں نے کر لیا, خود کنگال ہو گیا. تو پھر میں نے سوچا اب کیا کروں. پھر میرے پاس ایک چھوٹی سی چیز پڑی ہوئی تھی, ڈونر سلائسر. ایک دوست نے مجھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ظفر صاحب, راجہ پیزا اور راجہ چکن کے نام سے ان کا بزنس تھا. انہوں نے کہا یار اے تو چھوٹی جی چیز اے بنا لے,
بہت ضرورت ہے. تو میں نے ایک چھوٹا سا ڈونر کٹر بنایا شورما جسے کہتے ہیں. جسے شوارما بھی کہتے ہیں. ڈونر جو ہے وہ قیمے سے بنتا ہے, شوارما جو ہے وہ چکن کے لمپ سے بنتا ہے. تو وہ میں نے بنایا, تو اس کو بھی پرفیکٹ کرتے تھوڑا ٹائم لگا, لیکن دیٹ واز مائی نیو لائف اسٹارٹنگ فرام دیٹ ڈے. تو اس طرح بکنے لگا کہ جتنے مارکیٹ میں تھے پہلے سے میرے, وہ سب کو پریشانی لاحق ہو گئی. ایک نے مجھے فون کیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں بھی اپنا کوئی مزدوری کر رہا ہوں. تو ہی سیڈ نو یو کانٹ ڈو دس, یو کانٹ ڈو دیٹ. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا what do you mean? I said you made millions out of it. Now it's my turn. So from that day I kept on doing it. Door to door جا کے میں نے رات کو سے بازو پہ رکھ کے تو سیل کرنا کٹل ٹیک اویز پہ, رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے واپس آنا. But that was very successful. اس نے ایک دم مجھے 4-6 مہینے میں جو ہے نا واپس اپنی جگہ پہ لے آیا. تو وہ کرتے کرتے لیکن مجھے بے چینی کہ اس سے آگے کیا کروں, اس سے آگے کیا کروں. اس کا ایک میٹل ماڈل بنانے چلا گیا پاکستان جانا جو ہے نا وہ شاید بے وقوفی تھی. پھر کوئی 1.5-2 سال ضائع کیے, اس کاروبار کو بھی خراب کیا, اس میں بھی نقصان کیا. سو گاٹ نو ویئر. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب کیا کروں, کوئی اور چیز بناؤں جو میرے حالات اور اچھے کرے. تو میں نے اپنے گھر کے گیرج میں پہلے وہ کٹر بناتا تھا, وہیں سے میں نے چھوٹی سی چارکول ڈرل بنائی. ایک چھوٹی سی مشین خریدی میں نے ڈرلنگ کے لیے, اس سے وہ برنر بنائے اور کسی اور کے پاس منت ترلا کر کے اس کی مشین پہ فولڈ کر کے شیٹ تو کچھ چیز بنا دی. اس طرح سٹارٹ لیا. پھر ایک چھوٹی سی جگہ کرائے کی لی, تو وہاں پر میں اور زہیب بیٹا میرا اور میں ہم دونوں ہی تھے. تو خود ہی, کیونکہ پچھلی لائف میں ویلڈنگ بھی کرتا رہا تھا, تو ہم نے لوہا خود ہی کاٹ کے تو اس کو ویلڈنگ کر کے دونوں باپ بیٹا تو رات کو دھاڑے مارنی, اور ان کی امی نے ہماری آنکھوں پہ ٹی بیگز رکھنے, تو پھر تھوڑا سکون آنا. تو اس طرح کر کے ہم نے سٹارٹ لیا. تو پھر میں سوچوں کہ یا اللہ کوئی ایسی چیز مجھے توفیق دے بنانے کی جو یونیک ہو, جو ایک اسپیشل چیز ہو, جو سب کچھ جو ہے نا ایک نیا ٹرینڈ دنیا میں بزنس میں کہیں سے آ جائے. اچھا ادھر جاتے ہیں, پہلے ذرا ٹی بیگز کا ذرا مجھے بتائیے کہ جب آپ ارب پتی ہوئے, اللہ نے آپ کو اربوں میں الحمدللہ تول ڈالا, تو اس وقت وہ ٹی بیگز یاد آئے پھر؟ بہت, آج بھی یاد ہے. اور روزانہ اللہ کے سامنے میں کہتا ہوں جی اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں, چھوٹا بڑا تو چھوڑ دے, اس کے علاوہ ہے ہی کوئی. ماشاء اللہ, یہ بڑی پرلطف باتیں ہیں یہ. عطا بھائی ہم تو سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, سم ٹائمز میں خوش ہوتا ہوں اپنے دیکھ کے ہاتھ پہ جو کٹس ہیں اور زخم ہے جو فار ایور ہے, کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جو ہم نے کیا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو بالکل آؤٹ آف دا ڈور کر کے, جس طریقے سے ہم نے کام کیا ہے, فینس کو ہم نے صاف کیا ہے, چیزیں صاف کر کے دی ہیں. روکتا ہوں, ہماری روٹی مشین کی ڈسک جو ہے اتنی بڑی 2.5 فٹ کی 8 ملی میٹر موڈ کی, کافی پتہ نہیں کو 30-40 کلو اس کا وزن ہے. زہیب کے پیر کے اوپر ایسے سیدھی اس کے پیر پہ گری, یہ 2 مہینے بیڈ پہ رہا تھا بچہ میرا. تو الحمدللہ از اوکے ناؤ. تو محنت جو ہے نا, محنت, ایمانداری اور ذہانت, مستقل مزاجی, اور پھر اللہ کے اوپر بھی اعتماد رکھیں, آپ یقین رکھیں کہ وہ مہربان ہے. ڈاکٹر صاحب انہی وجوہات میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ بہت بہادر ہو. میں آپ کو بہادری کے نمبر ہمیشہ دیتا ہوں کہ ذہانت اکثر لوگوں میں ہوتی ہے, کنسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں اور گو گیٹر بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ واقعی بڑے بہادر اور صابر شاکر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو, شاید بہادری میری مجبوری تھی, آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. تو اب میں پیچھے دیکھتا ہوں نا, آنیسٹلی آفتاب بھائی, آنیسٹلی وہ جتنی مشکلات سے میں گزرا ہوں نا, وہ مجھے لگتا ہے بہت بڑا ایک انبار, ایک خزانہ ہے میرے پیچھے. وہ سب چیزیں, وہ ڈگری ہیں, وہ ساری جو مشکلات ہیں وہ ڈگری ہیں, وہ آپ کی ڈگری ہیں. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ نوجوان جو ہیں آج کل, وہ گھبرائیں نہ, یہ نہ سوچیں کیا پتہ کون کہاں جا سکتا ہے, کوئی نہیں جانتا. صرف اپنا کام کریں,
بالکل ایمانداری سے, نیک نیتی سے, یہ سوچ کے کہ میں کسی کو فائدہ پہنچاؤں, نقصان نہ پہنچاؤں, تو آپ کا فائدہ اللہ کرے گا. ماشاءاللہ چور صاحب, آپ نے جس طرح ڈیولپ کیا ہے, محنت کر کے آپ نے اپنے لیے, اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے. الحمدللہ. میں جب جاتا ہوں نا نوجوانوں کو ان کا کام دیکھتا ہوں, تو میں اس لیے بھی, میرے لیے جو پلیجر ہے, میرا اطمینان ہے جو, وہ ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کی اسٹرگل کو جانتا ہوں, اور آپ کے لگائے ہوئے یہ بوٹے الحمدللہ یہ میرے بوٹے جو ہے نا ماشاءاللہ بڑے باکمال ہے. بہت خوش ہوں. میں ان سے یہی کہا کرتا تھا, بیٹا کسٹمر سے نہ آرگیومنٹ ون نہیں کرنی, ہم نے بندہ ون کرنا. اگر اگلا غلط بھی کہہ رہا نا, ٹھیک ہے مان لو, ہم نے بندے کو ون کرنا ہے. نہیں, ویسے میں سمجھتا ہوں آپ نے جو وننگ کی ہے نا, جو میری آبزرویشن ہے ایز این آؤٹ سائڈر, وہ آپ نے اپنی خوش سلوکی سے آپ نے کی ہوگی, ان لوگوں نے کوالٹی سے کی ہے. یس, ظاہر ہے وہ ٹریڈیشن بھی آپ ہی سے آئی ہے کہ کوالٹی از واٹ میٹرز. میری ذمہ داری تھی ان کو ایک پلیٹ فارم دینا, تاکہ ان کو وہاں سے سٹارٹ, وہ مائنس سے نہ آنا پڑے, کم از کم زیرو لیول پہ تو آ جائیں. تو زیرو لیول سے اسٹارٹ کریں تو دے ول ٹیک آف. لاسٹ کوشچن آپ سے میں ہی کر رہا ہوں, پھر میں نے بال پھینکنی ہے زویب کے کورٹ میں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ سٹیج کیا تھی, وہ پروڈکٹ کیا تھا, وہ لمحہ کیا تھا جب آپ کو احساس ہوا that you have taken off. That is no doubt, I'm very proud of it. میری روٹی مشین. میں ایسے ہی بیٹھا, ہم بڑا سستا سا دوپہر کو لنچ کر رہے تھے, تو ایسے ایک بورڈ اسکریپ کی ٹیبل کے آگے ایک مارکر پڑا ہوتا, تو میں نے دماغ میں ایک چیز آئی, ایسے 2-4 لائنیں ماری. میں بچے کہنے لگے, ڈیڈ کیا نیا پنگا لے رہے ہیں. میں کہا یار دیکھو تو صحیح. That was start of روٹی مشین. That happened in Lahore. No, here. اچھا, Bradford. جی 2006. تو تب وہ مشین, ابھی تک 2006 کی مشینیں چل رہی ہیں یو کے. نہیں, بڑی باکمال, تو پروڈکٹ ہی بڑا باکمال. کمال ہے الحمدللہ. اور یہ آپ کی, میں سمجھتا ہوں کہ منوپلی ہے اس کے. سر مونوپلی میری صرف آنیسٹی اور کوالٹی میں ہے, باقی میں کسی کو روک تو نہیں سکتا. لوگ کاپی بھی کرتے ہیں, کریں, ان کے نصیب ان کے ساتھ, ان کی کوالٹی ان کے ساتھ. آپ کو پتا ہے میری ان کے ساتھ دوستی کی بنیاد یہ روٹی مشین تھی. اچھا, Yes, he called me once. I was doing Khabar those days, my heyday, my prime time. لاہور. تو مجھے کہنے لگے کہ آفتاب صاحب آپ اکثر ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, جسٹ ہیو اے لک. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ خصوصی طور پہ اس کے بارے میں کوئی انڈورسمنٹ دیں, لیکن دیکھیے کہ آپ کے ملک کے ایک ایسے شخص نے انجینئرنگ کا ایک شاہکار کریٹ کیا, who is not a qualified engineer. لیکن آپ ذرا دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. مجھے انہوں نے اس کے کلپس بھیجے, تو مجھے امپریشن اس سے یہ ہوا کہ یو آر فرام گجرانوالا. میں نے ایک مشین بنائی تھی گجرانوالے کسی کی فیکٹری میں. ہاں, تو کیونکہ اس میں تذکرہ تھا گجرانوالا. جی ہاں, وہ مشین میں بنا کے یو کے لے آیا, 2 مشینیں یہاں آ کے بہرحال وہ فیل ہی ہوئی, وہ کوالٹی نہیں بنی وہاں. تو اس کا یہ رزلٹ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹائم پہ پتہ نہیں کچھ سستی روٹی کے چکر میں مشینیں بنوائیں, تو گجرانوالے کسی کو آرڈر دیا, انہوں نے وہ مشینیں اسکریپ بنا کے خاصے پیسے لے کے تو کھا پی گئے. نہ وہ پروجیکٹ کامیاب ہونا تھا نہ ہوا. وہ ہے گجرانوالا اس کے ساتھ ریلیٹڈ. اچھا جی, یہ روٹو کباب سے ٹرانزیشن کیسے ہوئی روٹو کوئپ؟ کیونکہ روٹو کوئپ میں ایک چیز میں ویورز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا میرے اور ان کے ریلیشنز کا, کہ میں نے ای بے پہ ایک دفعہ ایک ایڈ دیکھا کہ یوزڈ روٹو کوئپ, اور آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آتھینٹک روٹو کوئپ. یعنی روٹو کوئپ نہ ہو گیا ایک مطلب رولز رائس ہو گئی, مرسیڈیز ہو گئی. میرا بھی سینہ پھول گیا تھا جب میں نے دیکھا نا کہ اوریجنل روٹو کوئپ. اوریجنل روٹو کوئپ. کیا بات. یہ کیسے ٹرانزیشن کیسے ہوئی, اینڈ ہو نیمڈ اٹ؟ I named it. روٹو کوئپ بھی آپ ہی کا؟ Yes, کیونکہ I started with روٹو کباب. کباب روٹیٹ کر رہا ہے. اب نیکسٹ تھنگ آئی کٹر, وہ بھی روٹیٹ کر رہا ہے, اس کا نام رہا روٹو کٹ. تو آج تک ہماری جو کمپنی ای میل ہے وہ ہم نہیں یوز کرتے, روٹو کٹ ای میل ہماری چلتی ہے. اچھا اچھا.
تو وہ یعنی آپ کی ہر چیز میں تقریباً روٹیٹ کرتی نا. ہماری تقریباً میں بھی 98% جو پروڈکٹس ہیں نا ان میں موٹر ہے, تو موٹر روٹیٹ کرتی ہے. جیسے میرے پروڈکٹس میں خبر ہے ہاں تو خبر ہار, خبر زار, خبر یار, وہ خبر جو ہے نا وہ میرا روٹو کا کام کرتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک اس کو گردن سے پکڑا ہے Analogy. یس کہ کوئی چیز ریلیٹڈ تو ہو نا. جی. اب یہ تو نہیں ہے کہ سٹیزن واشنگ مشین بن رہی ہے اور راڈو پاکٹل, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کا تعلق ایک جڑنا, اس کی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ماڈل, اکثر لوگ مجھے پاکستان میں پوچھتے تھے یہ نام تم نے کہاں سے چوری کیا. میں کہا خدا کے بندے, اللہ نے ادھر بھی چھوٹی سی کھوپڑی دی ہے, کیوں نہیں ہم سوچ سکتے. نہیں آپ چوری کرنے والے ہیں اور آپ نے چوریاں کروائی ہیں, چوری الحمدللہ. میں یہ کہتا ہوں بچوں کو کہ ہمارا جو موٹو ہے نا, آئی بلیو ان انوویشن ناٹ امیٹیشن. بس یہ بڑی لاجواب بات ہے. کوشش. جی زہیب. جی سر. آئیے بتائیے کہ کیسا آپ نے پایا اس سفر کو, ان کو بطور ایک گائیڈ کے, والد کے, ایک استاد کے آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ڈیفائن ہم دا فیوسٹ پاسبل ورڈس. دیٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ جو بھی میں نے سیکھا ہے ان سے ہی سیکھا ہے اور ان کو دیکھ کے سیکھا ہے. آئی وڈ سے ہی از ویری پریسائز. جو بھی ان کا کام ہے ہی ہیز ٹو بی پرفیکٹ, اور اس میں شارٹ کٹس نہیں الاؤڈ. سو حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. میں ان کو دیکھتا تھا کرتے ہوئے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں گیراج میں ڈرل سے کر رہے تھے, میں انہیں دیکھتا تھا غور سے, کہتا ڈیڈ آئی نو واٹ یو ڈوئنگ, مجھے دے دے میں کرتا ہوں, اس کو بس اوپر نیچے کرنا ڈرل ہو جائے گا, میں کرتا ہوں. اسی طرح دیکھتے دیکھتے میں سیکھنا شروع ہو گیا. ایون دو آئی ڈنٹ نو کہ کبھی یہ کام آئے گا میرے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو نالج آپ گین کرتے ہیں اس نیور ویسٹڈ. تو اسی طرح میں نالج, جو محنت آپ نے کر دی اٹ از نیور. ہاں جی ہاں جی ویسے ہی ہے. اور گھر میں ویدر وی چینجنگ دا سنک اور دا شاور اور ریپیئرنگ اینی تھنگ, ٹی وی ریپیئر کریں کچھ, تو میں ان کو دیکھ کے ساتھ ساتھ سیکھتا تھا. آپ یہاں یونیورسٹی گئے پھر؟ یونیورسٹی نو, میں نے آفٹر اے لیولس میں نے چھوڑ دیا تھا, کیونکہ اس وقت ڈیڈ واز اسٹارٹنگ از بزنس وینچر. آپ ساتھ آ گئے؟ میں پھر ساتھ آ گیا. زہیب کے بغیر شاید میں اتنے قدم چل نہ پاتا. دس از دا ریزن کہ زہیب ٹیکنیکلی اتنا ساؤنڈ ہے. Yeah. میں جب سنتا ہوں نا کہ ویری زہیب, وہ پتہ جی وہ برمنگم گیا کیا کہ مشینز فکس کرنے. اچھا بھائی بڑی بات ہے. تو دیکھیں انسان جو ہے محنت کرتا ہے تو کوئی کسی مقام پہ کوئی کسی پروڈکٹ کو یا کسی بزنس کو لے کے جاتا ہے. اس کا ایپٹیٹیوڈ تھا انجینئرنگ. اور I'll be honest, میرا سیکھنے کا نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ڈیڈ کام کر رہے ہیں, باہر برف پڑ رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, سردی میں کر رہے ہیں, and I'm not doing anything. I feel like I'm wasting my time if I'm not helping him. مجھے وہ ایمپتھی تھی ایک طرح سے کہہ لیں, even though I hated it. برف میں گاڑی دھو رہے ہیں ڈیڈ, میں کہتا کیوں دھو رہے ہیں, لیکن I wouldn't question him, I would just do it with him. تو اسی طرح دیکھتے دیکھتے ان کو مجھے تھا کہ I need to help him, I need to do something. بڑے بھائی وقار بھائی, he is very knowledgeable. وہ یونیورسٹی میں اپنی انجینئرنگ ڈگری کر رہے تھے, اور جو میرے سے بڑے بھائی ہیں he was busy with something else. So I thought it falls upon me to do something to help سے him. بڑے مارکیٹنگ میں جی وہ وکاس, وہ سیلز, he is a marketing genius I would say. مارکیٹنگ وزرڈ, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگین when he joined us, پھر تو اسکائی راکٹ تھا, ہماری اچھی ٹیم بن گئی. مجھے بہت ہیلپ کیا ہے بریڈ فورڈ میں بے شمار چیزوں میں مارکیٹنگ کے حوالے سے. ماشاءاللہ وکاس کو جو نا ہر بندہ ہر گلی میں جانتا ہے, تو اس کی بچپن سے عادت تھی تھوڑی ٹاکیٹیو. تو سیلز میں وہ بندہ ہی وہ چاہیے جو بات کر سکے, اگلے کو امپریس کر سکے, گائیڈ کر سکے. اچھا دس از ریمارکیبل ایز ویل کہ ہم تینوں بھائیوں میں ڈیڈ کی کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے. وکاس میں ڈیڈ کی سیلز کی کوالٹی ہے, وقار بھی میں ان کی ذہانت ہے, میرے میں وہ ٹیکنیکلٹی ہے. آپ دیکھ لیں ہی از آل ان ون. ہی از آل ان ون. وہ میں سم ٹائم سوچتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے ہم تو شاید 100 سال بھی لگا لیں تو وہاں تک نہ پہنچ سکے. گئے وقتوں میں پولی میتھس ہوتے تھے نا, ہاں جی, کہ وہ انجینئر بھی تھے, ڈاکٹرز بھی تھے, حرفن مولا, حرفن مولا, ساتھ خطاطی بھی کرتے تھے, شاعری بھی کرتے تھے, 20 کام خود کیا کرتے تھے. بالکل. تو بس اسی طرح پھر ایک چھوٹا سا یونٹ رینٹ پہ لیا, جس کی آئی تھنک 300-350 تھی رینٹ. جی ہاں, اس خوف سے کہ کیا ہم اس کا کرایہ دے سکیں کہ نہیں.
کیونکہ بزنس کوئی تھا نہیں اس وقت, آفٹر دی ڈونر سلائسر روٹو کٹ, اس کے بعد آئیڈیا یہی تھا کہ ول اسٹارٹ سم تھنگ. 350 پاؤنڈ. اچھا میں چونکہ چیزیں ریلیٹ کرتا ہوں 350 پاؤنڈ مہینے کا کرایہ. جی, اکثر آپ کی غیر موجودگی میں میرا زہیب کے ساتھ تعلق رہتا ہے, وکاس کے ساتھ رہتا ہے. وکاس کے ساتھ تو میں ٹریول بھی کرتا ہوں, اسے بھی بڑا وانڈر لسٹ ہے میری طرح, بڑا آوارہ گرد ہے. تو ذرا ریلیٹ کرو 350 نا. جی جی. میں اکثر زہیب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے کہ 3.5 لاکھ میں دے دو یار, 3.5 لاکھ میں دے دو یار. یہ ویئر ہاؤسز لے رہا ہوتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ پروڈکشن اتنی زیادہ ہوگی آپ لوگ الحمدللہ کہ اب تو آپ کو پورے کا پورا جیسے ایئرپورٹ چاہیے, ایک شپ لوڈ جو ہے. ایگزیکٹلی. تو کہاں 300 ریلیٹ کرتے ہو نا. بالکل بالکل بالکل. 3.5 لاکھ. بالکل. اینڈ آئی واز گلیڈ کہ میں تب سے ان کے ساتھ ہوں, رائٹ فرام دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, ناٹ فرام دا مڈل جب چیزیں چل رہی تھیں. تو وہ اور ویورز یہ پاؤنڈز کی بات ہو رہی ہے, روپوں کی نہیں. جی جناب. تو وہاں سے پھر جب یونٹ لیا, اب کچھ بنانا ہے, بنانے سے پہلے اس کو کیسے بنانا ہے یہ بھی سیکھنا ہے. ویلڈنگ کیسے کرنی ہے, اچھا ویلڈنگ کرنے کے لیے ویلڈنگ پلانٹ بھی چاہیے. تو پھر جا کے ایک سستا سا ویلڈنگ پلانٹ لیا. اب اس کو ہم دونوں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں کہ کیسے اسٹارٹ ہوگا. ہیلتھ اینڈ سیفٹی اگین آؤٹ آف دا ونڈو, وہ ہماری ابھی مسئلہ نہیں ہے. ابھی day 1 ہے, وی نیڈ ٹو میک سم منی بائی day 30 تاکہ ہم اسے پے کر سکیں. تو کرتے کرتے اب جاننے والے ڈیڈ کے آئے, انہوں نے کہا کیا یہ آپ ہمیں بنا دیں گے, یہ ریپیئر کر دیں گے. سو وہاں سے ریوائول ہمارا کہہ لیں کہ شروع ہو گیا. چیزیں بنا رہے ہیں, ریپیئر کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں. یس ڈیفینیٹلی. دن تھے اور آج آپ نے پچھلے مہینے جی جو اتنا بڑا لینڈ مارک اچیو کیا ہے. میں چونکہ وٹنس ہوں نا ان ساری چیزوں کا. ہاں جی. اتفاق ایسا ہے کہ میڈیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے ان لینڈ مارکس کا وٹنس ہو, کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. بالکل. وہ جو لنڈن میں آپ نے, یہ کیا تھا ذرا پریسائزلی بتائیے. ایک کمیونٹی ہے, ان کا چیریٹی ایونٹ ہوتا ہے عاشورہ کا, ایوری ایئر فار 10 days, اور ہر سال کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے. وی ڈڈ ون ان 2022, 4 سال پہلے تھا. اس میں دے ہیڈ ٹو 15,000 پیپل, بریکفاسٹ, برنچ, لنچ اینڈ ڈنر. اور اس کا کچن obviously there is no big kitchen, تو انہوں نے گولف کورس خریدا, اس کے اوپر انہوں نے آؤٹ ڈور کچن بنانا تھا. اینڈ دے گیو us for 10 days. for 10 days. اور جس طرح فیفا کا ایک ٹکٹ سسٹم ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کس ملک میں ہو رہا ہے, اس طرح ان کا تھا. اینڈ دے اونلی فائنڈ آؤٹ 3-4 weeks prior to the event. تو انہوں نے they only gave us 3 weeks to make the kitchen. اب کچن میں ہم نے کینپیز بھی لگانی ہے. It had to be state of the art kitchen. There were no corners to be cut. Everything had to be perfect by the books. تو اس میں پھر ہم نے ایگزاسٹ سسٹم بنایا, اس کا ہولڈنگ سسٹم بنایا, پنکھے, چولہے, ٹیبل, سنکس, ایوری تھنگ جو کچن کا چاہیے ہوتا ہے. اور اپ اینڈ بیونڈ جو ہے جو ضرورت تھی ان کی, اس سے بہت بہتر کر کے دکھانا تھا. سو وی ٹک آن دا چیلنج, اور وہ ہم نے بنایا کچن. اور ابھی تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچن UK میں بنایا, ان کا کمپٹیشن بھی چلتا ہے کہ امریکہ کا کیسا تھا, انڈیا کا کیسا ہے, مالدیوز میں کیسا تھا. تو کہتے ہیں جو لنڈن کا پروجیکٹ ہم نے کیا تھا نا, اس کو آج تک کوئی بیٹ نہیں کر سکا. اینڈ ود ان دوز 10 days they fed more than 500,000 meals. اینڈ اٹس اے ملٹی ملین پروجیکٹ جو کہ صرف 10 دن کا تھا, چیریٹی پیڈ. اور اس کے بعد دوبارہ 2026 میں چانس ملا, تو وکاس رانگ می, ہی واز گوئنگ ٹو فرانس. ہی سیڈ کہ ان کے پاس سارا کچھ پڑا ہوا ہے 4 سالوں سے, سو یو جسٹ ہیو ٹو گو اینڈ فگر آؤٹ کہ کیسے سارا جوڑنا ہے. میں اور کپل آف مائی سینئر گائز فرام ورک, ہم ادھر گئے, ادھر جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے کہا کینپیز کہاں پہ, کہ 27 کینپیز. تو ادھر دیکھا جو ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ کی کینپیز ہم نے بنائی تھی, اس کے اندر مٹی ڈال کے انہوں نے پھول اگائے ہوئے اس کے اندر, تو پودے لگائے ہوئے اس میں. اینڈ آئی لک ایٹ ہم, میں نے کہا کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتے جی بھائی بس آپ کے سامنے ہی ہے جو ہے. میں نے کہا اوکے, ڈیڈ لائن کیا ہے؟ دے سیڈ 10 days. تو میرے ساتھ جو تھے ریسنٹ پروجیکٹ, میرے ساتھ راج بھائی تھے جن کا 40 years کا ایکسپیرینس ہے ان فیبریکیشن, اور ایک سینئر ویلڈر, ہی از بین ورکنگ فار 30 odd years as well. They said we cannot do it. اور میں بھی ان کی شکل دیکھ رہا ہوں, 35 degrees, ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں in the middle of nowhere, just looking around کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو straight away I start saying we cannot do this. تو انہوں نے کہا بھائی
you have to do it. ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. یہ انہی دنوں کی بات ہے نہیں؟ جی جی یہ پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے. یہ few weeks. جی 25 جون کو ختم ہوا ہے. وہ گولف کا میچ تھا اس دن جی سیم ڈے نا؟ بالکل بالکل لندن میں. یس. تو گولف کورٹ میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی میجرز اس کچن میں سارے سرٹیفکیشن پورے کرنے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں کوئی چیز رہ جائے, آگ لگ جائے, کوئی گیس لیک ہو جائے, کوئی پانی کا پائپ پھٹ جائے, کوئی اور مسئلہ ہو جائے اور لوگوں کو نقصان ہو. نو وے. جو ایک چھوٹے پراپر کچن میں, ریسٹورنٹ کے کچن میں جو کچھ سیفٹی میجر ہوتے ہیں وہ اس پوری گراؤنڈ میں پتہ نہیں, دیکھے تو لگتا ہے شاید کلومیٹر لمبی لائن ہے, تو اس پہ سارا کچھ وہ کرنا ہے. اچھا زہیب, آپ روٹوکوپ کے بارے میں اس کا ایک پروفائل ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی روٹوکوپ بیسکلی ہماری 200 سے 300 پروڈکٹس ہیں اپنی جو کہ ہم بناتے ہیں. اس کے علاوہ وی نون فار bespoke اینڈ کسٹمائزڈ آئٹمس, کیونکہ آپ ایک مشین ہر جگہ پہ تو نہیں فٹ آ سکتی. ہر کچن کی اپنی نیڈز ہیں ڈیو ٹو اٹس سائز اینڈ ڈائمینشنس. تو ہمارے پاس زیادہ تر جو کلائنٹس آتے ہیں وہ آتے ہیں فار bespoke, سو دے آر ایبل ٹو گیٹ ایوری تھنگ انڈر ون روف. آپ کی ایگزاسٹ سسٹم سے لے کے آپ کے bespoke سنکس, ٹیبلز, مشینز, ایوری تھنگ, ٹوسٹرز, جتنی بھی پروڈکٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, ریفریجریشن بھی. جی جی یہ بھی bespoke ہے. بیس پہ کچھ کرتے ہیں. اتنی زیادہ ہے کہ ہر کسی کے لیے کوئی چیز ہے. ہم پروڈکٹس کو لے کے اس کو bespoke ایک یونٹ میں ڈال کے اینڈ وی کین میک اٹ ورک فار دا کچن, اور پھر ہم کو ڈیزائن کر کے کسٹمرس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا ورک فلو ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر تندوری شیف کہیں پہ کام کرے, ڈزنٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر ایلس ٹو گیٹ دا چکن فرام دا فریج, اٹ آل ہیز ٹو بی ود ان ون یونٹ. سو اس کو لے کے ہم چلتے ہیں, اور وی ہیو ڈن a lot of work for really big names جیسے ممتاز ریسٹورنٹ ہو گیا آپ کے بریڈ فورڈ میں, اکبرز ہو گیا, مائی لاہورز, وی ہیو ڈن a lot of work for them. اور ریسنٹلی UK's biggest Asian mall کھلا ہے, سگنیچر مال ان بریڈ فورڈ, ان کے بھی 3-4 کچنز ہم نے کیے ہیں. اس کے ساتھ ان کے مقابلے پہ ہے ایک ایسٹ ریسٹورنٹ گرین اسٹریٹ پہ لنڈن میں, ان کے لیے بھی ہم نے کام کیا ہے. بگ نیمز لائک باربیکیو نیشن جن کی 200 سے زیادہ فرینچائز ہیں, برانچز ہیں, جنہوں نے امبانی ویڈنگ کے بھی کیا تھا, ان کو بھی ہم نے مشینز دی ہیں. تو اس کے علاوہ یو نیم اٹ, اینڈ وی آر جسٹ گیٹنگ اسٹارٹیڈ. ہمارا بھی ہم کہتے ہیں زیرو لیول پہ ہم, اینڈ انشاءاللہ جب ہمارا ایسٹ ریسٹورنٹ کون سا, ایسٹ ایٹری تو نہیں؟ ایسٹ شاپنگ مال ہے itself, it's worth tens of millions of pounds. رائل محل بھی آپ کا جی کلائنٹ؟ جی وہ بھی ہمارے کلائنٹ ہے. رویل نواب اگین ان کی ITV پہ آئی تھنک چل رہی ہے ابھی ڈاکیومنٹری, ورلڈز بگیسٹ کری ریسٹورینٹ. تو وی ورک ود انکل نواب از ویل. تو اپ اینڈ ڈاؤن دی کنٹری اینڈ فرام امیریکا ٹو آسٹریلیا ہماری پروڈکٹس ہر جگہ پہ جاتی ہیں, یوزڈ فار آل ڈفرینٹ ٹائپس آف کوزینس. اور اس میں بھی فخر کرنے والی بات ہے کہ بریڈ, نان بریڈ یا کسی بھی ٹائپ کی چپاتی یا روٹی کہہ لیں, کھانے میں آپ دیکھیں تو دس بلینز. انڈیا میں اب دیکھیں 1.4-1.2 بلین آبادی ہے, لیکن یہ جو پروڈکٹ ہے اٹ سیلف 1.4 پلس ہو چکی, 1.4 پلس بلین پاکستان کی, آپ ایران, افغانستان, ہر جگہ پہ نان کھایا جاتا ہے. لیکن اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جو انوینشن ہے وہ بائی دا وے انڈیا میں بھی ہماری مشین چل رہی ہیں. ہم انڈیا میں بھی اور ذکر آیا رائل نواب کا, تو محبوب صاحب سبحان اللہ بہت محنتی انسان ہے. وہ بھی دیوانگی کی حد تک جو ہے نا پرفیکشن میں جاتے ہیں کسی بھی چیز کی. دیکھیں کتنی عزت اللہ نے دی ہے ان کو. اچھا جی میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. جسٹ اے فیو ورڈز اباؤٹ یور عمان پروجیکٹ. پاکستان میں بھی ہماری ایک فیکٹری ہے. میں نے سوچا کہ میں کچھ بزنس اپنے ملک کو دوں, تو ہر میرے خیال میں جو بندہ وہاں پیدا ہوا ہے, مٹی کی خوشبو جس کو یاد ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے جو بھی کچھ کر سکے کرے. آف کورس. تو وہ میں نے وہاں فیکٹری بنائی. تو اس میں اب اتنے مشکلات ہیں, جو مطلب گورنمنٹ کے جو سسٹمز ہیں, وہاں پر بزنس کرنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. اب پارٹس جو ہیں وہ سارے پاکستان میں تو بنتے نہیں ہیں, وہ ہم منگاتے ہیں بعد. ریگولیشنز ہیں, کرپشن ہے, مس مینجمنٹ ہے, بہت زیادہ. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی محنت کرپشن کے ساتھ لڑنے میں خرچ کروں یا اپنے کام پہ کروں. ٹھیک. تو نیئرسٹ جو مجھے نظر آیا نا, عمان میں گیا, تو وہاں ایک انڈسٹریل زون ہے, اکنامک سٹی, بہت بڑا وہ پروجیکٹ ہے. مسقط سے باہر خزائن اکنامک سٹی. تو وہاں میں نے جا کے دیکھا اور ان لوگوں سے ملا, عمانی لوگوں سے, تو میرا سر چکرا گیا کہ یہ تو اتنے نائس لوگ, یہ کیسے ہو گئے.
عربی بھی بولتے ہیں اور اتنے پیارے, جہاں جس آفس میں جاؤں اٹھ کے ملے. پاکستانیوں کے ساتھ خصوصی محبت ہے, کیسے بلوچیوں کی وجہ کمال لوگ ہیں وہ. تو میں نے ایک دم سے بیٹے سے کہا, بیٹا دس از ویئر وی ول بلڈ آر نیکسٹ فیکٹری. تو وہاں ہم نے ایک پلاٹ خرید لیا, تو اس کے اوپر بلڈنگ شروع ہے. تو ابھی میرے خیال میں اس کو کمپلیشن میں اور کچھ 4-6 مہینے لگ جائیں گے. بلڈنگ کا سٹرکچر کھڑا ہو چکا ہے, تو اس کے اوپر اس کی جو ہے روفنگ اور والز اور اس کے اوپر سولر پینل اور بلا 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 وہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو ہمارا ارادہ ہے کہ جو بگیسٹ مارکیٹ ہے وہ ہے مڈل ایسٹ, اسپیشلی ہمارے حرمین شریفین. وہاں پر لوگ جاتے ہیں نا, ان کے پاس برتن ہے, نہ پلیٹ ہے, نہ کوئی اور سسٹم ہے, انہوں نے باہر سے ہی کھانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کیٹرنگ ایکوپمنٹ کی ضرورت تو ہر جگہ ہے. ٹھیک. سیم تھنگ از ود سارا جو ہے یہ مڈل ایسٹ. تو اس میں ہوٹل جو ہے 5 اسٹار. اب کسی 5 اسٹار ہوٹل میں یہ نہیں کہے گا کہ نان نہیں ملے گا. تو ہماری جو ہے نان بریڈ مشین جو ہے دیٹ از ویری فیوریبل فار دیم. چر صاحب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, ذرا پیغام دیجئے اسٹارٹ اپس کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, نیو کمرز کے لیے, کہ ریسیپی ٹو سکسیس کیا ہے بیسکلی. محنت کریں آنیسٹلی. جو بندہ مالک کی فیلنگ لے کے ملازم کام کرتا ہے نا, وہ مالک بنے گا. جو بندہ کسی ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے, کار کا مالک, اس کی پریشانی کو جو دیکھتا ہے نا, فیل کرتا ہے, وہ بھی کار کا مالک بنے گا. تو جو کہے گا کہ میں تو مزدور ہوں, میری بلا سے اس کا نقصان ہے, یہ نفع ہے, جہنم میں جائے مجھے کیا, وہ اسی جگہ پہ رہے گا. جس سے سکسیسفل ہونا ہے, تھنک ہائی, نظر اپنی جو ہے نا آسمان پہ رکھو. صرف اپنے شہر, علاقے, محلے یا ملک میں نہیں, پوری دنیا, گلوب آپ کے لیے ہے. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے, تو اللہ کہیں سے بھی آپ کو رزق دے سکتا ہے. یو مسٹ بی آنیسٹ. ہاں, ایک بار جو بہت میں زندگی میں سیکھ پایا ہوں کہ جھوٹ جو ہے نا وہ 0.001% بھی کوشش کریں کہ نہ منہ سے نکلے, بس. ویورز, آپ سے وقتاً فوقتاً جب ملاقات میں کرواتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ, تو اس کی بنیادی وجہ موٹیویشن ہے, ترغیب ہے, انسینٹیو ہے, کہ یہ باتیں سننے کے بعد جب آپ اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ چیک کرتے ہیں, تو ذرا آج دیکھیے گا کہ آنیسٹی کے حوالے سے آپ کا گراف کہاں ہے, کنسسٹنسی کے حوالے سے وری آپ کتنا کرتے ہیں, چیز کی اونرشپ ہونی چاہیے. میں محض ایک ایمپلائی نہیں ہوں, میرے دل میں ایمپلائر کا بھی مسئلہ, اس کے مسائل اور اس کے ایشوز میرے دل میں ہونے چاہیے. میرے دل میں ایمپلائر کے لیے ہمدردی بھی ہونی چاہیے. یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا, سمجھنے کا. چور صاحب, آپ کی لائف کے بارے میں ابھی بہت تشنا ہے, بہت ساری چیزیں. میں آپ کے ساتھ جب ڈسکشنز کرتا تھا لانگ ڈرائیوز پہ, تو آپ نے جو واقعات مجھے سنا رکھے ہیں, یہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. بالکل. آج جو ہم نے ایک گفتگو آپ کے ساتھ کی, یہ ایک طرح کی پروفائل ہے, تھوڑی سی پروفیشنل ہے. میں زویب کے ساتھ کسی دن علیحدہ سے بیٹھوں گا, کیونکہ زویب نے چیزوں کو نیکسٹ لیول پہ پہنچایا ہے, ماڈرنائز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر بھی الحمدللہ آنیسٹی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. الحمدللہ اگر انہوں نے مجھ سے یہ چیز اڈاپٹ کی ہے, تو اس سے زیادہ میرا ایک میسج ہے میں اس کی گواہی دینے کو تیار ہوں, کیونکہ میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں. نوجوانوں کے لیے ایک میسج ہے کہ اپنی پچھلی جنریشن کی رسپیکٹ کریں, دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, بجائے اس کے کو ان کو کرٹیسائز کرنے کے ان کے کام کو لے کر آگے چلیں. تو اگر انہوں نے آپ کو بہتر لائف دی ہے, تو آپ اپنی اگلی نسلوں کے لیے اس سے بہتر لائف کے لیے کچھ کریں, نہ کہ ان کا کیا کرایہ سارا خراب کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اور جس نوٹ پہ میں آج اینڈ کر رہا ہوں, وہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کر رہا ہوں, اور آپ کے ساتھ آپ سے کمٹمنٹ لے رہا ہوں کہ لائف کے وہ واقعات, آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ جن کی طرف, اس میں وہ مری کے واقعات بھی ہیں, وہ پنجند کے پل کراس کرنے کے واقعات, بڑے واقعات, وہ بولی لگنے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, آکشن کے واقعات بھی ہیں. کراچی میں بغیر ڈرائیونگ کے, بغیر ڈرائیونگ جانے
آپ کہاں سے کہاں گاڑی لے کر گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہ کوئی تقریباً 7-8 ایپیسوڈز ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ شرط یہ ہے کہ ہم ڈرائیو کریں گے اور ساتھ ہم گفتگو کریں گے. خواتین حضرات, آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. انٹل دین, اللہ حافظ. اللہ حافظ.